الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بات ہماری چل رہی تھی گفتگو امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے کے اموی خلفاء کے بارے میں، تھوڑی توضیح دی کہ کس کس نے کیسے کیسے حکومت کی اور کیا حالات تھے، بتایا کہ کس کس نے حکومت کی اور کیسے کیسے کی، اور اس میں عمر ابن عبدالعزیز کا بھی ذکر آیا کہ جو نسبتاً عدالت پسند تھا، اور اس نے کیا کیا تھا، اس کے اہم کام کیا تھے۔ اس نے پہلے تو فدق واپس کیا، دوسرا جی سکینہ اگر مولا کو جو برا بھلا کہا جاتا تھا جو وہ بھی معاویہ نے ممبروں پہ لوگوں سے وہ کرواتا تھا سب و شتم مولا کائنات کو، اسے بند کرایا، بڑھیا۔ ٹھیک ہے۔ پھر یہ ایسے کرتے کرتے پھر عمر بن عبدالعزیز کے بعد پھر جو ہے وہ جو خلیفہ آیا اس نے کیا کیا، یزید بن عبد الملک، اپنے نام جیسا نام اس کا بالکل صحیح اسی کہا، یزید کی طرح اس نے حرکتیں بھی کی جی بھلے آقا۔ جی، اس نے سب کچھ واپس لے لیا اور جیسے حالات تھے ویسے ہی پلٹا دیے جی۔ چراغ غلام علی، چراغ، ساجد، بشرا، ٹھیک ہے آپ، شارف، سکینہ، آواز آ رہی ہے بشرا جی کو؟ جناب۔ السلام علیکم آقا۔ وعلیکم السلام، بشرا زیدی جی۔ تو السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ اس نے عیاشی بدماشیوں پہ پھر ویسے ہی معاشرے کو لا دیا تھا، شطرنج، عربی معاشرے میں رواج پا گیا، جوا، شطرنج، رقاصی، گویے آنے لگے دور دور سے۔ اب اس کے بعد ہشام بن عبد الملک نے حکومت کی باغ ڈور سنبھالی، وہ بخیل تھا، نہایت بخیل، بد اخلاق، ستمگر، بے رحم تھا یہ ہشام بن عبد الملک۔ اب ظاہر سی بات ہے ہشام بن عبد الملک بن مروان، اس کا دادا کون ہوا؟ مروان۔ نہ صرف یہ کہ اس نے برائیوں کی اصلاح کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا، برائیوں کی اصلاح نہیں کی اس نے، نہ صرف قدم نہیں اٹھایا برائیوں کو سے وہ کرنے کا، بلکہ کیا کیا اس نے بنی امیہ کی خطاؤں کو تقویت بخش دی، اس نے اور مضبوط کیا غلطیوں کو ان کے۔ اپنے گورنروں کو اس نے لکھا کہ شیعوں کے ساتھ سختی کر کے ان پر جی مالیات یا کیا ہے عرصہ حیات تنگ کر دو، یہی ہے ورڈ، کیا لکھا ہے دکھانا کتاب، یعنی ان پہ زندگی جینا حرام کر دو ان کی، ٹھیک ہے، ان کی زندگی تنگ کر دو۔ آئیے ان پر عرصہ حیات تنگ کر دو شیعوں کے اوپر، یعنی انہیں خوب سختی میں لا دو، انہیں کھانے پینے تک سے محتاج کر دو، جو کچھ کر ہی نہ سکیں وہ۔ ان سے اس نے حکم دیا کہ ان کے آثار کو مٹا کر، شیعوں کے جو آثار ہیں جو انہوں نے یادگار ہیں انہیں مٹا دو، ان کا خون بہایا جائے، اور ان کو جی یہ کیا لکھا ہوا ہے، ان کو ان کے آثار کو مٹا کر ان کو خون بہایا، ان کو جی خون بہایا جی عام حق سے محروم کر دو اس کو، عام ان کا خون بہایا جائے اور ان کے عام حق کو محروم کر دو۔ اس کا مطلب کتاب پہ دھیان نہیں رہتا ہے آپ کا، کہاں پڑھ رہے ہیں؟ ان کا جو عام حق ہے، جو حق ہونا چاہیے، جیسے سب کا اگر حکومت سے شہریہ بنا ہوا ہے یا جو ان کو ضروریات دی جاتی ہیں دوسروں کو، وہ بھی محروم کر دو ان سے۔ اس نے حکم دیا کہ شاعر اہل بیت کمیت، شاعر اہل بیت کے شاعر تھے کمیت، ٹھیک ہے، ان کو ان کا گھر اجاڑ دیا جائے۔ کوفے کے حاکم کو لکھا کہ کیا لکھا ہے جی، اولاد پیغمبر کی مد کرنے کے جرم میں، کیونکہ اولاد پیغمبر کی حمد و ثنا کرتے، تعریف کرتے، مد کرتے ہیں، اس کے جرم میں کمیت کی زبان کاٹ لی جائے۔ یہی تھا جس نے زید بن علی بن حسین، یہی کمبخت کون؟ ہشام بن عبد الملک، یہی تھا جس نے زید بن علی بن حسین چوتھے امام کے بیٹے زید کے انقلاب کو کچل دیا تھا۔ انہوں نے انقلاب برپا کیا تھا نا جناب زید نے، اور ان کے جسم مقدس کو اس نے کیا کیا؟
مسلح کرنے کے بعد، مسلح جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ گھوڑا کا نہیں، مسلح کہتے ہیں مطلب دانا ہاتھ تو بایاں پیر کاٹنا، یا شاید بایاں پیر دانا ہاتھ کاٹنا، اپوزٹ ہاتھ پیر کاٹنا۔ اس کے بعد کوفے کی کلیسا کے پاس، جو کلیسا تھا یہودی عیسائیوں کا، اس کے بعد نہایت دردناک حالت میں دار پر لٹکا دیا اس نے۔ بہت ظالم اور سفاک تھا یہ بھی۔ امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی امام محمد باقر علیہ السلام کا اپنی خلافت کے زمانے میں ایسے مدعیان خلافت سے مقابلہ تھا، ایسے خلافت کا دعویٰ کرنے والوں سے مقابلہ تھا۔ سمجھ گئے امام کا کس سے پالا پڑا ہوا تھا؟ ایسے صفاق بدذات ظالموں سے آپ کا پالا پڑا تھا، ان سے مقابلہ تھا۔ اسی وجہ سے آپ کی زندگی کا زمانہ مکمل طور پر آپ کے پدر بزرگوار امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی کا منطقی سلسلہ تھا۔ چوتھے امام کی طرح آپ کو بھی زندگی ایسی ہی گزارنی پڑی۔ اب خلافت کے بالمقابل امام کا موقف، امام کا کیا نظریہ، کیا رائے تھی خلافت کے بالمقابل؟ آپ نے کیا کہتے ہیں، کون سا پوائنٹ اختیار کیا خلافت کے مقابلے میں؟ حشام امام محمد باقر علیہ السلام اور ان کے فرزند عزیز حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی عزت و وقار سے بہت خوف زدہ تھا، کیونکہ لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت و وقار اتنا تھا، اس سے وہ ڈرا ہوا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ان کے ساتھ مل کے میرے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ اس لیے اپنی حاکمیت کا رعب جمانے اور دستگاہ خلافت کے مقابلے میں امام علیہ السلام کے اجتماعی حیثیت و وقار کو زخمی کرنے کے لیے، یعنی ان کا حیثیت گرانے کے لیے اس نے حاکم مدینہ کو حکم دیا کہ ان دونوں بزرگوں کو شام بھیج دیں، ان دونوں باپ بیٹوں کو شام بھیج دیں۔ امام کے وارد ہونے سے پہلے اس نے اپنے درباریوں اور حاشیہ نشینوں جو آس پاس اس کے رہنے والے لوگ تھے ان کو امام کا سامنا کرنے کے لیے ضروری احکامات دیے، حکم دیے ضروری، اور یہ طے پایا کہ پہلے خلیفہ اور پھر اس کے بعد حاضرین نے دربار میں جو حاضر لوگ ہیں، جو سب کے سب مشہور اور نمایاں افراد تھے، وہ سب کے سب امام باقر کی طرف تہمت اور شماتت کا سیلاب اڈال دیں گے۔ جیسے ہی داخل ہو فوراً تہمتیں ان پہ لگانا، تم تو یوں، تم یوں، اور الٹا سیدھا کہنا انہیں۔ اس عمل سے حشام کے دو مقصد تھے۔ کیا؟ پہلا مقصد یہ تھا کہ اس سختی اور تہمت سے امام کے حوصلے کو کمزور کر دیا جائے، اسے کمزور کر کے ہر اس کام کے لیے جس کا مقتضی موجود ہوگا اسے آمادہ کر لے گا، جو حالات مناسب ہوں گے اس کے اعتبار سے۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ اس ملاقات میں، جس میں دو متضاد محاذوں پر دو ٹکراؤ والے وہ تھے بارڈر، سرحد، اس کے اوپر بڑے رہبر شریک تھے، ادھر امام تھے اور ادھر آپ اس کے بلائے ہوئے بڑے بڑے وہ، تو آپ کو ذلیل کر دیا جائے یہ کر کے، تاکہ لوگوں کے سامنے آپ کا عزت و وقار کم ہو جائے۔ امام محمد باقر علیہ السلام وارد ہوئے اور معمول کے مطابق جو طریقہ تھا کہ ہر آنے والا امیر المومنین کے مخصوص لقب کے ساتھ خلیفہ کو سلام کرتا تھا، جو خلیفہ بیٹھتا تھا امیر المومنین لفظ بھی استعمال کرتا تھا، بڑے القابات کہہ کے اور سلام و جھک کے اس کو سلام کیا کرتا تھا، لیکن اس کے برخلاف آپ نے تمام حاضرین کی طرف رخ کر کے سلام علیکم کہا، اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ پھر اجازت کا انتظار کیے بغیر، آپ نے اجازت کا انتظار نہیں کیا کہ میں بیٹھ جاؤں نہ بیٹھوں، بغیر کہے بیٹھ گئے۔ اس روش کی بنا پر حشام کے دل میں کینہ اور حسد کی آگ بھڑک اٹھی اور اس نے اپنا پروگرام شروع کر دیا۔ اس نے کہا تم اولاد علی ہمیشہ مسلمانوں کو اتحاد کو توڑتے ہو، ہمیشہ اتحاد میں گڑبڑ کرتے ہو اور اپنی طرف دعوت دے کر ان کے درمیان رخنا اور نفاق ڈالتے ہو، تم اپنی طرف بلاتے ہو لوگوں کو اور ہمیشہ اتحاد کو توڑتے ہو۔ نادانی کی بنا پر معاذ اللہ، آپ کو کیا کہا؟ نادان، نعوذ باللہ، اپنے آپ کو آپ پیشوا امام سمجھتے ہو۔ حشام تھوڑی دیر تک ایسی یاوہ گوئی بکواس کرتا رہا، پھر چپ ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے نوکروں میں سے ہر ایک نے ایک بات کہی اور آپ کو مورد تہمت قرار دیا، آپ پر تہمتیں لگانی شروع کی، جو پہلے سے پروپیگنڈا تھا نا، کہ جیسے ہی امام آئے سب الٹے سیدھے الزامات لگا لینا، انہیں بولنے ہی نہ دینا۔
امام محمد باقر علیہ السلام اس تمام مدت میں خاموشی اور اطمینان سے بیٹھے رہے. جب سب چپ ہو گئے تو آپ اٹھے اور حاضرین کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے حمد و ثنا خدا کی حمد و ثنا بجا لائے اور پیغمبر پر درود کے بعد ان کی گمراہی اور بے راہ روی کو واضح اور ان لوگوں کی جو گمراہی تھی اس کو واضح کیا اور اپنی حیثیت کو نیز اپنے خاندان کے سابقہ افتخار کو کہ کیا ہمارا کیا افتخار ہے اس کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اے لوگو تم کہاں جا رہے ہو اور ان لوگوں نے تمہارا کیا انجام سوچ رکھا ہے. ہمارا ہی وسیلہ تھا جس کے ذریعے خدا نے تمہارے اسلاف کو باپ دادا کو ہدایت کی. ہمارے ہی وجہ سے تمہارے باپ دادا ہدایت پائے اور ہمارے ہی ہاتھوں سے تمہارے کام کے اختتام پر مہر لگائی جائے گی. اگر تمہارے پاس آج یہ تھوڑے دنوں کی حکومت ہے تو ہمارے پاس دیر پا حکومت ہوگی, ہمیشہ رہنے والی حکومت ہمارے پاس ہوگی. ہماری حکومت کے بعد کسی کی حکومت نہیں ہوگی. ہم ہی وہ اہل عاقبت ہیں, عاقبت بخیر والے لوگ ہیں جن کے بارے میں خدا نے فرمایا ہے کہ عاقبت صاحبان تقوی کے لیے ہم ہی ہیں وہ. امام کی مختصر اور ہلا دینے والی تقریر سے حشام کو ایسا غصہ آیا کہ سختی کے سوا اور کچھ اس کی سمجھ میں نہ آیا. اس نے امام کو قید کر دینے کا حکم دے دیا جو کہ یہ ہمیشہ سے بنی امیہ کرتے آتی تھی. امام نے زندان میں بھی حقیقتوں کو بیان اور واضح کیا اور آپ نے اپنی زنجیروں پر بھی اپنا اثر دکھایا. زندان کی نگرانی کرنے والوں نے حشام کو خبر دی. کیا یہ بات اس مشینری کے لیے قابل تحمل نہ تھی. وہ جو سسٹم تھا نا اس کی حکومت کا, اس کے لیے قابل برداشت نہیں تھی اتنا وہ آپ کی حقیقت واضح جو ہو رہی تھی. جو 10 سال سے شام کو علوی تبلیغات کی دست رسی سے دور رکھتے تھے. بھائی شام کو معاویہ کے زمانے سے اہل بیت کی تبلیغ کے لیے تو بد تھا, وہاں پہ اہل بیت کو برائی کہا جاتا تھا, لیکن جب یہ وہاں پہنچے, جب یہ حالات ہوئے تو آپ کے مرتبے لوگوں تک پہنچنے لگے. اس نے حکم دیا کہ امام اور ان کے ساتھیوں کو زندان سے نکال کر پہرا اور سختیوں میں پہرے کے ساتھ سختیوں کے ساتھ مدینے پہنچا دیا جائے, ورنہ یہاں تو انقلاب برپا ہو جائے گا. اور اس سے پہلے بھی ضروری احکام بھیجے جا چکے تھے کہ راستے میں کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس معطوب قافلے کے ساتھ کوئی آ کر ملے جس پر عتاب کیا گیا اور ان کے ہاتھوں کسی کو روٹی اور پانی بیچنے کا حق نہیں ہوگا. یہ حالات تھے. اب دیکھیے اسلامی ثقافت کا احیاء, اسلامی جو ثقافت ہے اس کو زندہ کیسے کیا پھر امام نے. امام محمد باقر علیہ السلام ان حالات میں حاکم کی سخت گیری اور ضرورت تقیہ کے باوجود, تقیہ کی ضرورت تھی اس وقت, مجبوری تھی, اس کے باوجود اس بات میں آپ کامیاب ہو گئے کہ تعلیم و تربیت کے ذریعے بہت سی گہری جڑوں والی علمی تحریک آپ چلا سکیں. آپ نے علمی یونیورسٹیز کھولی. انہوں نے آغاز ہی سے تشیع کی بنیادی اور بامقصد دعوت کی اشاعت کو پھیلانے کو تبلیغ کی وسیع پیمانے پر کوشش شروع کی. اس دعوت کی وسعت اور پھیلاؤ اتنا تھا کہ شیعوں کے علاوہ, جیسے مدینہ اور کوفے کے علاوہ جو شیعی فکر کے نفوس کی قلمروں میں دوسرے نئے علاقوں کا بھی اضافہ ہوا. ابھی تک شیعہ کہاں تھے, مدینہ اور کوفہ میں ہی زیادہ تھے. اب دوسرے علاقوں میں بھی نفوذ کرنے لگا یہ شیعی فکر جو تھی, شیعہ کی فکر دوسرے علاقوں میں بھی اضافہ ہوتا گیا. اس سلسلے میں تمام جگہوں سے زیادہ خراسان کا نام لیا جا سکتا ہے کہ جب مدینے اور کوفے کے علاوہ, کوفے میں جو شیعہ حضرات تو تھے ہی, لیکن اور علاقوں میں جو آپ کے جو علمی مراکز مرکز کھولے اس میں باہر کے بھی لوگ آنے شروع ہوئے تو شیعہ فکر پھیلنی شروع ہوئی. ان سب میں سب سے اہم کیا تھا, خراسان جو مشہد کا علاقہ ہے, اس پورے علاقے کو خراسان کہا جا سکتا ہے. حج کے زمانے میں عراق, خراسان اور دوسرے شہروں سے ہزاروں مسلمان آپ کے فتویٰ معلوم کرتے تھے آپ سے, اور اسلام کے جو معارف ہیں اس کے ہر باب کے بارے میں آپ سے سوال کرتے تھے. ان بزرگ فقہا کی طرف جو علمی اور فکری مکاتب سے وابستہ تھے وہ آپ کے سامنے دشوار گزار مسائل رکھے جاتے تھے تاکہ آپ الجھ جائیں. لوگ آتے تھے, بہت بڑے بڑے لوگ, اور آپ کو الجھانے کی کوشش کرتے تھے اور لوگوں کے سامنے خاموش رہنے پر مجبور ہو جائے, ایسا کرتے تھے. لیکن امام علیہ السلام نے ان مواقف میں سے ہر موقف میں تشیع کے ارکان کی تفصیلی توضیح کے ساتھ, تفصیلی توضیح تھی تشیع کی, اور اس کی اعلیٰ صفات کو محدود سطح
اور گنے چنے افراد سے نکالا. ابھی تک جو شیعی فکر محدود لوگوں تک تھی، گنے چنے لوگوں تک تھی، لیکن اب آپ نے اسے نکال کے دور و دور تک پھیلایا اور اسے آفاقی بنا دیا، پورے کائنات میں پھیلانے لگے. اور جو مکتب کے مفاہیم کی نشر و اشاعت کے ذریعے آپ نے کیا کیا؟ افراد کی پرورش کی، اور حقیقی اسلام کو انہوں نے امام نے مجسم بنا کے لوگوں تک پہنچانا شروع کیا. خراسان، شام، خراسان میں، ٹھیک ہے، اور کہاں کہاں؟ عراق میں اور علاقوں میں، ٹھیک ہے. چنانچہ بہت سے شہروں میں اس کا رد عمل ظاہر ہو گیا تھا. اب لوگ سمجھنے لگے تھے. ان کاموں کی وجہ سے لوگ ان کے گرویدہ ہو گئے، آپ کے امام کے عاشق ہو گئے، اور آپ نے قوم میں بہت زیادہ نفوذ پیدا کر لیا. آپ کی قوم کے اندر بہت عزت و مرتبہ تو تھا ہی، اب ان کے اندر تک پہنچ گیا. باوجودی کے خلافت بنی امیہ کے زمانے میں قبیلہ مضر اور حمیر کے درمیان نسلی قتل کی آگ بھڑک رہی تھی. بنی امیہ کی خلافت کے زمانے میں قبیلہ مضر اور حمیر، دو قبیلے کے درمیان نسلی قتل جنگ چل رہی تھی پرانے زمانے سے. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں قبیلوں کے درمیان امام کے چاہنے والے تھے، اس میں بھی اور اس میں بھی. جیسا کہ باقاعدہ شیعہ کہے جانے والے شعراء، جو شیعہ شعراء تھے، جیسے فرزدق، تمیمی، مضری اور حکومیت، اسدیہ، حمیری، دونوں ہی امام علیہ السلام اور اہل بیت کی دوستی میں متفق تھے. خاندانی جنگ کب سے چلی آ رہی تھی؟ نسلی جنگ دونوں قبیلوں میں، لیکن اہل بیت کے دروازے پہ ایک تھے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے اسلامی نظام کی تشکیل. اب آپ نے اسلامی نظام کیسے بنایا؟ دیکھیے اسلامی نظام امام محمد باقر علیہ السلام نے ضرورت کی وجہ سے معاشرے پر جو مسلط حکومت سے، معاشرے پر جو مسلط یہ حکومت بنی بیٹھی تھی، اس سے لڑنے اور آمنا سامنے کی جنگ سے اجتناب کیا. آپ ڈائریکٹ نہیں ٹکرائے حکومت سے. یہ اتنا دور اندیشی والا فیصلہ تھا. سمجھ رہے ہیں کہ اگر آپ ڈائریکٹ حکومت سے ٹکرا جائے اور حالات سازگار نہ ہو تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں کر پائیں گے، آپ مارے اور جائیں گے ٹائم سے پہلے. جی بھائی، جب ظالم حکومت کے پاس سب کچھ ہو، فہیم صاحب، سکینہ، بشرا، اور یہ ایسے ہی اکیلے دم پہ ٹکرا جانا، اسے عقل مندی کہیں گے؟ نہیں. ہوشیاری یہ ہے کہ جو ہمارا مقصد ہے اسے چپ چاپ کرتے چلے جاؤ. اپنا مقصد اپنا نگاہوں کے سامنے ہونا چاہیے. مقصد جب آپ اس قابل ہو جائیں گے، پھر حکومت تو آپ کو ویسے بھی کچھ نہیں کر پائے گی. لہذا آپ نے حکومت سے لڑنے اور آمنے سامنے کی جنگ سے اجتناب کیا، بچے. یہاں تک کہ آپ کے زمانے میں جو انقلابات ہوئے نا، آپ نے ان انقلاب میں شرکت نہیں کی، اور آپ نے زیادہ تر فکری اور ثقافتی کام کیا. اور آپ کہتے تھے کہ بھائی نہیں، آپ ابھی یہ موقع نہیں ہے. جو نظریاتی تخم ریزی بھی تھی اور سیاسی تقیہ بھی تھا، ایک طرح کا سیاسی تقیہ بھی تھا کہ آپ ڈائریکٹ حکومت سے نہیں ٹکرائے، آپ اپنے کام کرتے رہے. بھائی ہمارا مقصد شیعت کے حقائق کو دوسروں تک پہنچانا ہے نا، یا حکومت سے لڑ کے تب پہنچائیں گے؟ بھائی حکومت سے لڑ کے تو کچھ نہیں کر پائیں گے، اسی میں رہ جائیں گے. آپ اپنا کام کرتے رہیے، جب ہمارے حقائق دنیا تک پہنچ جائے گا تو دنیا خود ہمارے ساتھ ہوگی. کیوں؟ کیونکہ بھائی جیسے ابھی آپ کو پتا ہے کہ ہم ظالم حکومت کے سامنے ہیں، ابھی ہم گنے چنے افراد ہیں، ابھی اگر ٹکرا کے مارے جائیں گے. لیکن اور حکومت بھی یوں کہے گی بھائی تو اتنے سے جب چاہے جب مار دیں. لیکن جب آپ اپنے حقائق دنیا کو حقیقت پہنچائیں گے، حقیقت سے لوگوں کو آشنا کرتے جائیں گے، وہ بات اندر اندر سب جگہ پھیلتی جائے گی، تو وہ ابھی جو گنے چنے افراد تھے اب وہ کتنے ہوں گے؟ ہزاروں لاکھوں میں ہوں گے. تو پھر بتاؤ 4-5 سے ٹکرانا آسان ہے حکومت کے لیے، ہزاروں سے مشکل وہ ہے. ہزاروں سے تو وہ خود بھی نہیں ٹکرائے گی پھر حکومت. جب مجمع بڑھتا جائے گا آپ اپنی حقائق پہنچائیے. لیکن یہ حکیمانہ انداز اس بات کا سبب نہیں بنا کہ امام علیہ السلام تحریک امامت کی کلی سمت کو قریبی اور دوستوں اور سچے شیعوں کے لیے جو ان کے گرویدہ اور عاشق ہیں واضح نہ کرے. ان کے ایسا نہیں تھا، یہ اس بات کا سبب نہیں تھا. اور عظیم شیعی مقصد کو، جو شیعت کا عظیم مقصد تھا، یعنی اسلامی نظام کو ناقابل اجتناب مبارزہ کے ذریعے پیدا کرنا، اسلامی انقلاب کو ایسا بنا دیا جائے کہ اس سے مقابلہ کرنے قابل پھر کوئی نہ بنے. جی ان کے دلوں میں زندہ نہ کرے. ایسا نہیں تھا کہ اس چیز کا سبب نہیں بنا کہ ان کے دلوں میں ان باتوں کو زندہ نہ کرے،
کہ بس لوگوں کو آپ علم دیتے رہے، پڑھاتے رہے، سکھاتے رہے اور ان کے دلوں میں اس بات کو زندہ نہ کریں نہیں بھائی کہ حکومت تمہیں کرنی ہے، تمہیں ان سے مقابلہ کرنا ہے ظالموں سے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے یہ چیز چھوڑ دی تھی، نہیں، اس کے لیے تو آمادہ رکھتے تھے، بتاتے تھے کہ بھائی یہ ظالموں سے مقابلہ کرنا ہے، یہ ابھی ہم اگر نہیں ٹکرا رہے ہیں تو کوئی وجہ ہوا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ رہی ہیں بشرا کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ بشرا جی یہ کہہ رہے ہیں یہ آپ کا حکیمانہ انداز تھا، حکمت والا، کہ آپ نے ڈائریکٹ حکومت سے نہیں ٹکرائے، لیکن اس کا وجہ یہ نہیں ہے، یہ سبب نہیں ہے کہ امام نے جو ہے وہ اپنے دوستوں اور اس کو اندر زندہ ہی نہ کیا ہو، انقلاب کی بات ان کے اندر زندہ ہی نہ کی ہو. نہیں، امام محمد باقر کے امید افزا طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ آپ آئندہ کے لیے دل پسند نویز دیتے تھے، دل چاہی خوشخبری، نوید یعنی خوشخبری دیتے تھے جو چندان دور بھی نہ تھی. اس لیے لوگ ابھی ہاں بھائی ابھی انقلاب کی موقع نہیں ہے، ابھی تھوڑا سا ہی کیا جائے. راوی کہتا ہے کہ ہم ابو جعفر یعنی امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک بوڑھا آدمی آیا، سلام کیا اور کہا کہ فرزند رسول، خدا کی قسم میں آپ کا اور آپ کے چاہنے والوں کا دوست ہوں، اور دوستی زیور اور یہ دوستی زیور زندگی کے لالچ میں نہیں ہے. میں نے آپ کے امر و نہی کو قبول کیا ہے اور میں اس انتظار میں ہوں کہ آپ کی کامیابی کا زمانہ قریب آئے. کیا اب ہمارے لیے کوئی امید ہے ابھی؟ امام نے اس بوڑھے آدمی کو اپنے پہلو میں بٹھایا اور فرمایا، اے پیر مرد، اے بزرگوار، کسی نے میرے والد علی بن حسین سے یہی پوچھا تھا. میرے والد نے اس سے کہا تھا کہ اگر اسی انتظار میں مر جاؤ گے تو آپ پیغمبر علی اور حسن و حسین اور علی بن حسین کی بارگاہ میں پہنچو گے. آپ ابھی اس انتظار میں ہو کہ جب کب ہمارا زمانہ آئے گا، اس انتظار میں اگر مر جائیں تو گویا ان کے ساتھ محشور ہوئے، اور اگر زندہ رہ جاؤ گے تو اسی دنیا میں وہ دن دیکھو گے کہ تمہاری آنکھیں روشن ہو جائیں گی اور اس دنیا میں ہمارے ساتھ ہمارے پہلو میں آپ بلند ترین درجہ پاؤ گے. دیکھیں خوشخبری دی نہیں اس آدمی کو کہ بھائی میں مر بھی گیا یہ دل آنے سے پہلے تب بھی میں اہل بیت کے ساتھ، اور اگر جب تک زندہ رہا تب دنیا میں بھی ہم اہل بیت کے ساتھ. اس طرح کے بیانات اس گھٹن کے ماحول میں دل انگیز خواب کی طرح، بڑے خوبصورت خواب کی طرح نظام اسلامی اور حکومت علوی کی تشکیل کے لیے شیعوں کے جو ستم رسیدہ دل تھے ان میں امید کی کرن پیدا کرتا تھا اور متحرک کرنے والی لہر پیدا کرتے تھے کہ بھائی ہمارا زمانہ آنے والا ہے، آمادہ رہیں، اور آئندہ کے لیے اس بات کو یقینی اور نہ ٹلنے والی صورت میں پیش کرتے تھے. امام کی یہ روش اس بات کا نمونہ ہے کہ حضرت کا تعلق اپنے نزدیکی اصحاب سے کیسا تھا، اور یہ روش ایک دوسرے سے منظم اور مرتب رابطے کی نشاندہی بھی کرتی ہے کہ خالی علم وغیرہ یہ چیز نہیں تھی، اس سے بھی ہمارا تعلق تھا کہ حکومت ہم لیں گے، ہم کریں گے. یہی وہ حقیقت تھی کہ خلافت کی جو مشینری تھی، اس کا جو نظام تھا خلافت کا، اس کو رد عمل ظاہر کرنے پر ابھارتی تھی کہ لوگ اس کے خلاف ابھریں، مشینری کے خلاف، حکومت کے خلاف. عام طور پر واقف کار دشمن جو سمجھدار دشمن ہوتا ہے اس سے منظم، سمجھدار مطلب جو جانتا ہے سب کچھ، اس سے منظم رد عمل کے ذریعے ہر آدمی کے عمل کی گہرائی اور انکشاف کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے کہ کیسے آپ نے منظم، آپ کا جو ہے کیا بولتے ہیں اس کو، ایک اس کا جو آپ نے رد عمل کہتے ہیں، یعنی کیا بولتے ہیں انگلش میں اس کو، نہیں رد عمل کو کیا ظاہر کرنا، یعنی آپ کا ایکٹیویٹی کیا ظاہر دکھاتی ہے، آپ کی ایکٹیویٹی کیا رہی ہے اس کے مقابلے پہ، اس سے آپ کا انکشاف کیا جا سکتا ہے. حشام کی خلافت کی مشینری کیسی تھی؟ حشام کی خلافت کی مشینری جس کو بلا ذری، یہ راوی اموی خلفاء میں مقتدر ترین خلیفہ جانا جاتا ہے. یہ ہے اگر امام محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ ترش روی سے پیش آتی تھی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی روش اور عمل میں حشام اپنے لیے ایک تہدید دیکھ رہا تھا. آپ کے خلاف جو یہ حشام اتنا سخت تھا، اس کے اندر جو سختی نظر آتی تھی اس کے انداز میں آپ کے خلاف، تو وہ ایک اپنے لیے تہدید دیکھ رہا تھا، اسے ڈر تھا آپ سے، اس لیے ایسا پیش آتا تھا، اور آپ کا وجود اس کے لیے ناقابل تحمل تھا. ٹھیک ہے، یہ بات ناقابل تردید ہے، ٹھکرائی نہیں جا سکتی، رد نہیں کی جا سکتی. یہ بات کیا کہ اگر امام باقر علیہ السلام فقط علمی زندگی میں سرگرم عمل رہتے، فقط علمی کام کرتے اور تنظیم سازی کی فکر نہ کرتے، لوگوں کو منظم کرنے کی فکر میں نہ رہتے، تو خلیفہ اپنے لیے اس بات میں صلاح نہیں سمجھتا
کہ وہ سخت گیری اور شدت کے ساتھ، خالی علم میں رہتے تو خلیفہ آپ کے خلاف کبھی کچھ نہیں کرتا کہ علم ہی تو سکھا رہے ہیں، لیکن اس کا سختی سے پیش آنا یہ بتا رہا ہے کہ آپ کچھ اور بھی کر رہے تھے. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ بشرا، سکینہ، ساجد جی. تو اس کا حکومت کا آپ کے ساتھ سخت رویہ بتا رہا ہے کہ خالی علم ہی نہیں سکھا رہے تھے آپ، ورنہ علم سکھانا تو کوئی بھی حکومت چاہے کوئی سی بھی ہو، وہ اس سے کیا مطلب ہے؟ علم ہی صرف سکھا رہے ہیں؟ نہیں، اس کا مطلب آپ کچھ اور، آپ کا مشن تھا، اس مشن کی وجہ سے حکومت سخت تھی، لہذا وہ سخت مقابلے کے لیے بھڑکائے. اور نتیجہ آپ کے دوستوں اور معتقدین کو کہ جن کی تعداد کم بھی نہیں تھی وہ اپنے اوپر ناراض اور اس اپنی مشینری سے ناخوش کر لے، ایسا نہیں تھا. باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.